اس میں کسی اجمیر والے کا ہاتھ نہیں ہے، بدایوں والے کا ہاتھ نہیں ہے، کچھوچا والے کا ہاتھ نہیں ہے، پھلواری شریف کا کوئی بھی بابا ابھی تک تیرے کوئی کام نہیں آیا ہے، یہاں تک پہنچانے والی ذات اسی اللہ کی ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ یہ پیشانی اس نے سب سے اوپر بنائی، یہ ماتھا اس نے سب سے اوپر بنایا، اس ماتھے کو سب سے اوپر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیرا سر، تیرے پیشانی، تیرا ماتھا، تیری جبین، تیرا یہ پیشانی، یہ ماتھا جو ہم نے سب سے اوپر بنایا ہے، اے میرے بندے اس کو سب سے اونچی ذات کے سامنے جھکانا، ہر کسی کے سامنے نہیں، لہذا اس پیشانی کو جب بھی جھکانا تو ایک رب کے سامنے جھکانا۔ میاں اور بیوی ملے، حمل ٹھہرا، پانی کے اس قطرے سے پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی بنی، پھر ان ہڈیوں کے اندر گوشت ڈالا گیا، پھر انگلیاں بنی، پور بنے، تھڑکنے والا دل بنا، گھٹنا بنائے، پنجے بنے، انگلیاں بنی، ناخون بنے، دماغ بنا، اور اس دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا، دو دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دی، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد 9 مہینے کے بعد بالکل ہوشیاری کے ساتھ ایک تنگ جگہ سے 2 کلو، 2.5 کلو اور 3 کلو کی بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو جو اللہ اس 2.5 کلو کے اس بچے کو جو ابھی سوچنے کے لیے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ لے کر آیا ہے، لیکن ابھی اتنی عقل نہیں ہے، دیکھتا ہے لیکن ابھی پہچانتا نہیں ہے کہ کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، ابھی بھوک لگتی ہے تو انگوٹھوں کو منہ میں رکھ لیتا ہے۔ جو اللہ اس مزاج سے اور اس ماحول سے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور خیریت کے ساتھ وہ اس دنیا میں لاتا ہے، تو کیا اس رب نے اس انسان کے بڑے ہو جانے کے بعد اس کو زندگی کیسے گزاری جائے، عبادت کیسے کی جائے، اچھے کام کیسے کیے جائیں اور برے کام کیسے نہ کیے جائیں، اسے روکا جائے، تو کیا اس اللہ نے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ جس رب نے اس چھوٹے سے بچے کے لیے ہوا کا اور پانی کا اور غذا کا انتظام ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور پھر اس اصول و ضابطے سے باہر نکلنے